ارشاد عالی شان سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عمر ہمارا دین عمدہ ہے، سبحان اللہ، ہمارا دین عمدہ ہے اور عمدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے اس لیے اسے عمدہ دیا ہے تاکہ وہ دین کے عمدہ ہونے کو تصور کرے اور اس سے اس کے اسلام لانے میں تحریص پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے 8 درہم لے کے نکلے بازار۔ آقا کریم فرماتے ہیں راستے کے کنارے ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے، اللہ کے حبیب رحمت للعالمین ہے، دو عالم کے تاجدار رحمت للعالمین ہے، خود رات بھر دن بھر روتے، لیکن رونے والوں کے آنسو آپ نہیں دیکھ پاتے، گوارا نہیں کرتے۔ کھڑے ہو گئے، پوچھا اے عورت کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک فلاں مالک کی باندی ہوں، میری ملکہ نے مجھے 2 درہم دے کے بازار بھیجے تھے کچھ سامان لانے کے لیے، لیکن اتفاق سے وہ درہم مجھ سے کھو گئے، میں سامان نہ لے سکی۔ اب اگر میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گی تو میری ملکہ مجھ سے ناراض ہوگی، ممکن ہے کہ وہ مجھے سزا بھی دے، اس لیے میں اپنی اس لاچاری پر رو رہی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے، بولیے نا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ کریم ہے۔ ایک جملہ ذرا اور غور سے سنیے گا، یہ راہ خدا میں جو دیا جاتا ہے جسے آپ لفظ صدقہ کہتے ہیں، صدقہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے ان المصدقین والمصدقات میں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ تو یہ جو صدقہ ہے، یوں تو عرف میں صدقہ نفلی ہی صدقے کو بولا جاتا ہے، لیکن علماء شریعت جو ہیں جب مطلق صدقہ بولیں گے تو اس میں صدقات واجبہ بھی آتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی آتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ کے نام ہیں، مثلا زکوٰۃ، فطرہ اور نظر، جو آپ نے مان لیا اور اپنے اوپر واجب کر لیا۔ ان کے علاوہ جو بھی ہے، آپ کسی کو کھانا کھلائیے دسترخوان پہ بٹھا کے، صدقہ۔ آپ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، صدقہ۔ آپ تحفے اور تحائف دوست و احباب کو بھیجتے ہیں، تحفہ۔ آپ علماء، ائمہ، پیران عظام، مشائخین، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، صدقہ۔ کیا ہے یہ سب؟ بولیے کیا ہے یہ؟ صدقہ ہے یہ صدقہ نافلہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل بروز محشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، یعنی اس کا صدقہ میدان محشر کی ہولناکی میں صدقہ دینے والے کے سر پہ سایہ کر دے گا۔ صدقہ میدان محشر میں سایہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک فرمایا کہ راہ خدا میں صدقہ دو، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، دو راہ خدا میں صدقہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 2 درہم دے دیا۔ 2 درہم اس لونڈی کو اللہ کے نبی نے عطا فرما دیا، فرمایا یہ لے، اپنے آنسو پوچھ، اپنی ضرورت پوری کر اور اپنے گھر واپس جا۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، بازار گیا، بازار میں ہمیں 4 درہم کا ایک کرتا پسند آ گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے وہ کرتا لے لیا اور لے کر کے میں واپس لوٹا۔ جب میں واپس پلٹا تو راستے میں ایک ننگا کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ رب العزت اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ وہ بھی سائل تھا، ضرورت مند تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو کرتا 4 درہم کا میں نے اپنے لیے لیا تھا وہ میں نے اسے واپس دے دیا، اسی کو دے دیا، سائل کو واپس دے دیا۔ اب بچے اللہ کے حبیب کے پاس 2 درہم۔
فرماتے ہیں میں پھر پلٹ کے واپس بازار گیا اور وہاں سے میں نے 2 درہم کا کرتا لے لیا، اور لینے کے بعد جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو اتفاق یہ کہ سرے راہ پھر ایک لونڈی مجھے ملی اور وہ بھی رو رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے بھئی، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مہلت لے کے اپنے مالک سے کسی کام سے آئی تھی، لیکن اب مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں ڈر رہی ہوں کہ جب میں اپنے مالک کے گھر پہنچوں گی تو میرا مالک مجھ سے مواخذہ کرے گا اور یہ پوچھے گا کہ اتنی دیر تو نے کہاں لگا دی، وہ مجھے سزا بھی دے گا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں رحمت للعالمین آقا، اے عورت تو مجھے اپنا سفارشی بنا لے اور اپنے آقا کے گھر لے چل، مجھے اپنے مالک کے گھر مجھے لے چل۔ رحمت للعالمین آقا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں اس لونڈی کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اتفاق یہ کہ وہ مکان آقا کریم کے غلام کا تھا، آقا کریم کے غلام کا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے مطابق جو آقا کا طریقہ تھا، آقا دروازے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے دروازہ نہیں بجایا، ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، اے گھر والوں تم پر، اے گھر والوں تم پر۔ غور سے سنیے گا، یہ سلام کرنا بھی صدقہ ہے، بولیے نا، سلام کرنا بھی، اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب نے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ کے حبیب نے دوبارہ سلام کیا، دوبارہ پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ اللہ کے حبیب کی یقیناً آواز تھوڑی اونچی ہوئی، آپ نے پھر سلام کیا تو تیسری مرتبہ ایک طرف تو سلام کا جواب آتا ہے، دوسری طرف دروازہ کھلتا ہے اور جواب دینے والا آقا کریم کے قدموں میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم نے پہلی آواز سن لی تھی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کریم آقا آج غلام کے در دولت پر اس انداز سے حاضر ہے کہ دروازے پر سلامتی کی دعا دے رہا ہے، یا رسول اللہ میں دعائیں حاصل کرنے کے لیے تیسرے سلام میں نے جواب دیا۔ مقدر جاگ گیا آج تو میرا کہ اللہ کا محبوب پیغمبر آج مجھ غریب کے دروازے پر سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیں غلام کیا پیش کرے؟ کہنے لگے یہ وادی تیری ہے، کہا میری ہے، کہا یہ تاخیر کی وجہ سے رو رہی تھی کہ کہیں میرا آقا مجھے سزا نہ دے، اس لیے میں اس کا سفارشی بن کر کے آیا ہوں۔ گھر کا مالک کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس لونڈی کو آپ کے لیے آزاد کر دیا، اس لونڈی کو میں نے آپ کے لیے آزاد کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ کے حبیب مسکرا اٹھے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹے کہ آج مجھے 8 درہموں نے اتنا فائدہ پہنچایا ہے کہ شاید زمانے میں کسی اور کو اتنا فائدہ کبھی میسر۔ ایک باندی کو آزادی ملی، ایک باندی کو اس کے آقا سے پریشانیوں سے چھٹکارا ملا، ایک ننگے کو کپڑا ملا، اور خود آقا جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام بھی پورا، ارے بولیے نا، وہ کام بھی پورا ہو گیا۔ یہ آقا کریم کا اپنی زندگی کا دستور حیات تھا کہ دروازے سے کبھی آقا کریم نے کسی کو خالی، بولیے نا، کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ ایک بات سنیے گا اور دل میں رکھیے گا، مانگنے والا آیا، اس نے 50 روپے مانگے، آپ نے اسے 50 روپیہ دے دیا، صدقہ ہے؟ بولیے نا، کیا ہے یہ؟ صدقہ ہے۔ آنے والے نے آپ سے 50 روپے کی درخواست لگائی کہ مجھے 50 روپے چاہیے،
مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دین کے لیے، دیانت کے لیے، طلبہ کے لیے، قیام کے لیے، قوام کے لیے آپ نے 50 کے بدلے 100 دے دیا. مانگنے والے نے کتنا مانگا؟ یا وہ کوئی سائل تھا اپنی ضرورت سے مانگ رہا؟ مانگا 50 اور آپ نے دیا، بولیے نا، دیا 100. یہ بھی سب کا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ارے بولیے نا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہ وہ زکوٰۃ والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صدقہ ہے. آنے والا آیا ہی نہیں، مانگنے والے نے مانگا ہی نہیں. آنے والا آیا ہی نہیں، مانگنے والے نے مانگا ہی نہیں، زبان کھولی ہی نہیں. آپ کے دل میں ہی آیا مدرسہ چلتا ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، وہ فلاں غریب ہے، فلاں بیوہ ہے، فلاں یتیم ہے، فلاں مسکین ہے، فلاں عالم ضرورت مند ہے، اس کے گھر بیٹی کی شادی ہے، اس نے مانگا نہیں، بن مانگے دے دیا، بن مانگے دے دیا، اور اتنا دیا جس سے اس کا کام چل جائے. یہ بھی صدقہ ہے. ارے بولیے نا، کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ہم پر، آپ پر رب کی جو عنایتیں ہیں، وہ مانگے سے جتنا مانگا اتنا ملا، یہ تو بھول جائیے، بارگاہ کریم ہے. بولیے نا، جتنا مانگا اتنا ملے، یہ بھول جائیے، وہ بارگاہ کریم ہے. جتنا مانگا اس سے زیادہ ملا، یقیناً مانگا اور ملا، لیکن بارگاہ کریم وہ ہے. ہم نے مانگا ہی نہیں، ہم نے مانگا ہی نہیں، اور رب کریم نے اپنے فضل خاص سے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا ہم حساب نہیں لگا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. تم گن ہی نہیں سکتے کہ بن مانگے اس نے نعمتیں کتنی دی ہیں. بن مانگے اس نے نعمتیں کتنی دی. اب سن لیجئے، جتنا مانگا اتنا دیا، اسے اہل علم عطا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ عطا. 50 روپیہ مانگا، 50 روپیہ آپ نے عطا کر دیا. 100 روپیہ مانگا، آپ نے 100 روپیہ عطا کر دیا. مانگنے والے نے 1000 مانگا، آپ نے 1000 روپیہ عطا کر دیا. یہ عطا ہے. مانگا 1000 دیا 5000، یہ عطا نہیں ہے. اہل علم کی زبان میں یہ کرم ہے. اہل علم کی زبان میں یہ کرم ہے. مانگنے والے نے جتنا مانگا اس سے سوا دیا، مانگنے والے نے جتنا مانگا اس سے سوا دیا، یہ کرم ہے. اور مانگنے والے نے زبان کھولی ہی نہیں، بن مانگے عطا کیا، یہ جوادی ہے، یہ جوادی ہے. ہمارا رب عطا بھی کرتا ہے، موتی ہے. ہمارا رب کرم بھی کرتا ہے، کریم ہے. ہمارا رب بن مانگے دیتا ہے، جواد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس. یہ مولا کی شان جوادی ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. اور یہی شان جوادی اللہ رب العزت نے اپنی صفت کاملہ کا مظہر عطا اپنے محبوب کو بنایا، اپنے محبوب کو بنایا. اسی لیے محبوب کو اکرم الناس نہیں کہتے بلکہ اجود الناس کہتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. آقا اجود الناس ہیں. منگتا تو ہے ممتا. کوئی شاہوں میں بتا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. سبحان اللہ، بے شک، بے شک. جس کو میرے سرکار سے، بولیے، جس کو میرے سرکار سے
टुकड़ा न मिला हो। और बारगाहे नबूवत से जब सीखना शुरू किया तो हजरत अली ने सीखा, हजरत फातिमा ने सीखा, हजरत इमाम हसन ने सीखा, हजरत इमाम हुसैन ने सीखा। पंजतने पाक और अहले बैते अतहार का दस्तरखान और आपका खाने करम हमेशा कुशादा रहा। आपके दर पर आने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी खाली हाथ वापस। जब भी साइल आता ना, आप अक्सर रिवायतों में पढ़ेंगे तो वो कहता, ऐ नबी के घर वालों, क्या कहता वो? ऐ नबी के, बोलिए ना, ऐ नबी के घर वालों। उसको पता था कि ये घर किसी और का नहीं है बल्कि ये नबी का घर है। यहाँ का बच्चा बच्चा सखी है, यहाँ का बच्चा बच्चा सखी है। दरे फातिमा हो, दरे अली हो, दरे हसन हो, दरे हुसैन हो, दरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, दरे इमाम मोहम्मद बाकिर हो, दरे इमाम जाफर सादिक हो, या खानवादे अहले बैत का और कोई दर हो। हर दर की सखावत यही है। जमाना पुकार के कहने लगा कि भूखे रहते हैं खुद, औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे साबिर हैं मोहम्मद के। ये इजाज़ है खानवादे नबूवत का कि उन्होंने कभी मांगने वाले को तो क्या लौटाते, जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पढ़िए और आपने बारहा सुना भी होगा कि हजरत इमाम हसन की आदत क्या थी मालूम? कल के लिए क्या बचेगा ये तो अहले बैत ने कभी सोचा ही नहीं, ये तो नबी के घर वालों ने कभी सोचा ही नहीं। एक एक मर्तबा में एक एक आदमी को एक एक लाख चांदी के सिक्के दे देते थे। एक एक मर्तबा में एक एक मांगने वाले को या बिन मांगने वाले को, जरूरतमंद को एक एक लाख दिरहम, एक एक लाख चांदी के सिक्के हजरत इमाम हसन दे दिया करते थे। एक एक लाख। आपके लिए ये रिवायत मुस्तनद है कि 3 मर्तबा अपनी लाइफ में 3 मर्तबा आपने आधा आधा माल, अपने घर का जो कुछ भी था उसको आधा आधा कर दिया। जैसा वो तबूक के मौके पर आप सुनते हैं ना, हजरत सिद्दीक अकबर सब कुछ समेट के गठरी में बांध के खुद कंबल ओढ़ के बारगाहे रसूल में घर का सारा सरमाया लाके पेश किया। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर के सारे माल को आधा आधा करके निस्फुल ली निस्फुल लक, अल्लाह के हबीब आधा आपके लिए आधा मेरे लिए, आधा आधा। ये इमाम हसन का किरदार है, खानवादे नबूवत का ये अमल है कि पूरी जिंदगी में 3 मर्तबा अपने घर के माल का आधा हिस्सा मोरबा में जरूरतमंदों में तकसीम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और 2 मर्तबा पूरे घर में झाड़ू लगा के राहे खुदा में सदका कर दिया। बोल दो, 2 मर्तबा पूरे घर में झाड़ू लगाकर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राहे खुदा में सदका कर दिया। यही हाल आपके दूसरे भाई राकिबे दोषे पैगंबर हजरत इमाम हसन का है। यही हाल हजरत इमाम हुसैन का, वही हाल हजरत इमाम हसन का। ये मुस्तफा के किरदार के मजहर थे। बेशक आका करीम के किरदार के, बोलिए, आका करीम के किरदार के मजहर थे ये। पूरी जिंदगी राहे खुदा में सदका।
غریب آیا، یتیم آیا، بیوہ آئی، مسکین آیا، ضرورت مند آیا، دین کے لیے، دیانت کے لیے، اسلام کی بقا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جب جب ضرورت پڑی ہے یا ضرورت پڑنے سے پہلے شان جوادی دکھائی ہے اور خود ہی عطا فرمایا ہے۔ یہ آقا کریم کے گھر والوں کا ایک کردار تھا اور بڑا حتمی کردار تھا، بڑا حتمی یقینی کردار تھا۔ اس کردار سے خانوادہ نبوت نے کبھی منہ، بولے نا کبھی منہ، آج ان کے چاہنے والے، دعوائے محبت والے، آپ صرف بیتول نہیں، بیتول سے ہٹ کر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، میں یہ بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں محبان اہل بیت آقا حسنین کے نام پر جتنا لٹا دیتے ہیں، کیا بات، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ اس وقت آج چھٹا دن ہے دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر لٹائے ہو گیا، ارے بولیے نا بغیر لٹائے ہوا۔ یہ مبلغین، یہ مقررین، یہ خطبہ، یہ انتظامات، یہ لنگر، یہ کھچڑا، یہ شربت، نام حسین پر، صرف نام حسین پر غلامان حسین اتنا لٹا دیتے ہیں، یہ جگر صرف حسین کی محبت ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ایثار آقا حسین کی محبت ہی سے آ سکتا ہے۔ ان کا کردار تھا لٹانا، ان کا غلام ان کے نام پہ لٹا رہا ہے۔ افسوس ہے تو صرف اتنا کہ کچھ لٹانے والے اسے جائز طریقے کے بجائے ناجائز طریقے سے لٹا رہے ہیں۔ اے کاش کہ لٹانے سے پہلے کردار دیکھ لیتے کہ کردار کیا تھا آقا حسین کا، انہوں نے غلط راستے پہ لٹایا یا راہ خدا میں لٹایا، اور ایسا لٹایا کہ دھن تو دھن ہے، من بھی لٹا دیا، تن بھی لٹا دیا، آل اور اولاد تک راہ خدا میں قربان کر دیا، سب پیش کر دیا۔ یہ صدقہ جس کے تعلق سے میں نے آج گفتگو شروع کی ہے، پہلے ایک بات سن لیں جو کام آئے گی، ہو سکتا ہے بعد میں یہ بات ذہن سے نکل جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اور ہمارے آباء و اجداد، ہماری مائیں اور امت کے تمام لوگ اس ماں کے قدموں پہ قربان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ایک بات پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ فقیہہ تھی۔ بولیے کیا تھی وہ؟ فقیہہ تھی، سبحان اللہ۔ اگر یوں کہہ لیں آپ کہ وہ مفتی اعظم تھی تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ فقیہہ تھی، عالمہ تھی، محدثہ تھی، علم قرآن کی ماہرہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں مسائل معلوم تھے تو بارگاہ رسول میں پہنچی، کہنے لگی یا رسول اللہ، صدقے کا حکم تو اللہ دیتا ہے۔ بولیے صدقے کا حکم تو اللہ دیتا ہے، آپ کے لیے تو الگ حکم ہے کہ کوئی دروازے سے لوٹے ہی نہیں، لیکن امت کے لیے بھی حکم ہے ان المصدقین والمصدقات۔ اور رب العزت فرماتا ہے مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور آنے والے کو کھلا دیتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ ہم عورتیں ہیں، بولیے نا ہم عورتیں ہیں، کماتا مرد ہے،
مال کا مالک مرد ہے، مکان کا مالک مرد ہے، عورت اس کے گھر میں اس کے گھر کی امین ہے۔ عورتیں کیا ہیں آپ کے گھر کی؟ اگر اس کے پاس اپنا بینک بیلنس ہے تو وہ الگ ہے، لیکن اگر شوہر کی کمائی کا سارا مال ہے تو وہ کیا ہے؟ اس مال کی امین ہے۔ اس کا کام اپنی مرضی سے لٹانا نہیں ہے، دے گی تو شوہر سے پوچھے گی، یہ حکم شرع ہے۔ شوہر کے مال میں سے جب دے گی تو عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی، ارے بولیے نا صدقہ دینے والی، یہ اعجاز عورتوں کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے رب نے عمومی طور پہ صیغہ ایک استعمال کیا ہے، حکم سب کے لیے ہے۔ اقیم الصلاۃ مذکر کا صیغہ ہے، تو کیا عورت پہ نماز فرض نہیں؟ وآتوا الزکوٰۃ مذکر کا صیغہ ہے، جمع کا، تو کیا عورت پر نماز فرض، زکوٰۃ فرض نہیں؟ تو صیغے مذکر کے استعمال ہوتے حکم انسانیت کے ہر فرد و بشر کے لیے ہو جاتی ہے۔ لیکن اس آیت میں رب نے کیا فرمایا؟ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی، بولیے نا صدقہ دینے والی ام المومنین ہیں۔ بارگاہ رسول پہ پہنچ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو عورت بغیر شوہر سے پوچھے؟ سبحان اللہ، یہ تعلیمات اپنے گھروں میں بتا دینا، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو عورت بغیر شوہر سے پوچھے راہ خدا میں صدقہ کر دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ نمک ہے۔ زور سے بولیے، کیا بات ہے، ابھی بہت معمولی لگ رہا ہے آپ کو، بہت معمولی لگ رہا ہے نا؟ آقا فرماتے ہیں وہ نمک ہے، وہ پانی ہے، وہ آگ ہے۔ کتنی چیزیں؟ اللہ کے حبیب نے کتنی چیزوں کا نام لیا؟ 1400 سال پہلے یہ تعلیم ہوئی ہے، امت کے علماء نے ہماری امت کے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں نمک دینے میں گھر کے شوہر سے اجازت، ویسے تو زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، آج کوئی کسی کے گھر کچھ شاید مانگنے بھی نہیں جاتا، لیکن کبھی پڑوسی کوئی ایسا ضرورت مند ہو جائے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ حق الجار میں آپ گرفتار ہو جائیں گے، یعنی پڑوسی کے حق کو ادا نہ کرنے میں آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ بہرحال عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا تو نبی نے فرمایا 3 چیزیں، پانی، نمک، آگ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پانی تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پیاسا ہو تو ہم اسے پانی پلا دیں، کوئی ضرورت مند ہو پیاسا ہو تو ہم اسے پانی پلا دیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ لیکن پڑوسی نے چٹکی بھر نمک مانگا، پڑوسی نے آگ مانگا۔ آج کے زمانے میں آگ نہیں مانگے جاتے، ہاں ماچس کی ضرورت بھی ختم ہو چکی ہے، قریب قریب لائٹر چل گیا ہے، لیکن جو بوڑھے لوگ ہوں گے جانتے ہوں گے ابھی وہ زمانہ بہت زیادہ دور نہیں گیا ہے کہ پہلے کے لوگ اپنے گھروں میں آگ کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ پورے گاؤں میں ایک گھر سے چولہا روشن ہو جاتا تھا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے آگ مانگ کر کے لایا کرتا تھا، سنبھال کے رکھا جاتا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آگ اور نمک؟ اللہ کے حبیب کا ارشاد سنو، فرماتے ہیں عائشہ یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے یہ صدقہ ہے، اور صدقے کا اجر کتنا ہے، صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ عائشہ سناؤ، جس نے پڑوسی کو نمک دیا
उस नमक से जितना खाना तैयार होगा वो खाना सदका करने का सवाब अता किया। सुभान अल्लाह, क्या बात। पूरी हड्डियां बन गई तो पूरी हड्डियां, पूरा का पूरा पतेला सदका करने का सवाब उस बंदे के नामे अमाल में भी लिखा जाएगा जिसने नमक दिया है। कहा या रसूल अल्लाह आग, कहा आग तो बढ़ने वाली है। बोलिए ना, आग तो बढ़ने वाली का मतलब समझ गए भाई, नमक तो हांडी में पड़ गया, बर्तन में पड़ गया तो खत्म, लेकिन आग उस जमाने के हिसाब से ये तो बढ़ने वाली है। एक पड़ोसी को आग दिया, उसके यहां से दूसरा ले गया, फिर वो बचा रहा, तीसरे दिन तीसरा ले गया, चौथा ले गया, ये तो बढ़ने वाली है। कहा इस आग से जितना कुछ पकेगा उन तमाम को राहे खुदा में सदका करने का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जिसने आग दिया होगा। सुभान अल्लाह। फिर आका ने फरमाया आयशा, ये जो पानी है, जिसने किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दिया, गोया कि उसने एक मुर्दे को जिंदगी अता फरमा दी है। एक मुर्दे को जिंदगी अता फरमा दी है। तो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरमूदात की रोशनी में आज हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में ये चलन आम है कि ऐसी मामूली चीजें हमारी माँ बहनें बगैर पूछे भी अपने जरूरतमंद को सदका। आप 24 घंटा घर पे रहते हैं क्या? कितने लोग दरवाजे पर मांगने आते हैं पता? लेकिन घर के शौहरों की तरफ से अगर वो दीनदार हो तो ये इजाजत होती है। बोलिए ना, ये इजाजत अगर इजाजत ना होती तो शौहर गुस्से में आता, बीवी को मलामत करता, और अगर कोई करता हो तो गोया कि उसकी तरफ से बीवी को इजाजत नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान फरमाती हैं और फरमाती हैं कि सदक़े में बरकत कितनी है। ये तो आप खूब जानते हैं ना कि अल्लाह के रास्ते में 1, 2 और 10 लोग, बोलिए ना, 1, 2 और 1 का बदला कम से कम 10, कम से कम है ये, 1 का बदला कम से कम 10। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरे घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा था, इतना सा, उसमें एक छोटी सी रोटी बन जाती, छोटी सी रोटी बन जाती। दरवाजे पे एक साया आ गया, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठी और आपने वो आटा उठाया और मांगने वाले को दे दिया। तवज्जो, मांगने वाले को। ये वाकयात इसलिए नहीं सुनाए जाते हैं कि सिर्फ वाकयात सुने, वाकयात इसलिए होते हैं कि उनमें जो छुपी हुई नसीहतें हैं वो अपने किरदार में ढाले। सब कुछ होता है हमारे घर में, कोई अल्लाह के दिए से कमी नहीं होती है, फिर भी दरवाजे से साइल वापस जाता है, जरूरतमंद वापस जाता है, और बड़े बड़े सखी और बड़े बड़े दौलतमंद लोगों को रमजान के महीने में नाप लिया जाता है, तोल लिया जाता है। जो फर्ज है वो भी अदा नहीं करते, जो फर्ज है ज़कात, बोलिए ना, वो भी सही तरीके से अदा नहीं करते। फिर बाद में शिकवे करते हैं, हमारी दुकान में खसारा हो गया, हमारा माल तलफ हो गया, हमारी जेब कट गई, हमारे बीमारी में इतना लग गया। करीम आका फरमाते हैं कि जो बंदा राहे खुदा में ज़कात का पूरा पूरा पैसा अदा नहीं कर देता, फिर वो इसी तरह कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना भाई, बोलिए, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो ये सदका है। उम्मुल मोमिनीन का किरदार देखो, सब उठा करके दे दिया। आपकी खादिमा
सोचा कि लाओ रोटी बना दें, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन रोजे से थी। बोलिए ना, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रोजे से थी। तो दिल में ख्याल आया कि लाओ रोटी बना दूं, इफ्तार हो जाएगा, शाम की जरूरत पूरी हो जाएगी। जब जाकर के देखा तो जिस बर्तन में आटा था उस बर्तन में अब आटा नहीं है। तो लौटी और कहने लगी उम्मुल मोमिनीन, थोड़ा सा आटा था वो कहाँ गया? आपने फरमाया मैंने साइल को दे दिया। मैंने साइल को, ये खानवादा नबूवत के किरदार हैं, मैंने साइल को, जरूरतमंद को बतौर सदका, सदका ही है ना ये, हमने बतौर सदका दे दिया। तो आपकी बांदी बोली, उम्मुल मोमिनीन आप कमजोर से कमजोर हैं, रोजा है, अगर वो आटा रह जाता, अगर वो आटा, बोलिए ना, अगर वो आटा रह जाता तो मैं उसे पका देती, शाम को इफ्तार के वक्त में वो आपके काम आ जाता। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इससे पहले कि बाजी को कुछ समझाती, दरवाजे पर दस्तक हुई। आप दरवाजे पे पहुंची तो क्या देखा? कोई शख्स दरवाजे पे खड़ा है, उसके हाथ में एक थाल है, थाल में गरम गरम रोटी और बकरे का शोरबा गोश्त के साथ मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि दरे करीम से बंदे को भूखा नहीं सुलाया जाता। उसका दिल अगर सदका देने में दिलेर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सखी है, गनी है, मुस्तगनी है, बेनियाज है। वो अपने बंदे की खुराक से भी बंदे को बेनियाज कर देता है, असबाब बनाता है। बात आई तो एक रिवायत कर रख दूं सामने।